واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج جو آیہ مبارکہ ناسخ اور منسوخ کے تعارف میں ہم جانیں گے، سورہ مزمل ہے اور اس کی آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک، یعنی کہ 3 آیتیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں، اور یہ آیتیں بھی مومنین کی آسانی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یا ایہا المزمل، اے میرے چادر اوڑھنے والے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو بڑا ٹھہر ٹھہر کر اور خوب اچھے طریقے سے تلاوت کیجیے۔ اس آیہ مبارکہ جو 2، 3 اور 4 نمبر 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نماز تہجد کی فرضیت کا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے لازمی نماز پڑھنی ہے، اور آدھی رات کی نماز آپ پر واجب ہے اور فرض ہے۔ ان آیات میں نماز تہجد کی فرضیت ہے کہ لازم پڑھنی ہے، اور اس میں ان آیات میں خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام اور شان پر یہ آیات جو ہے وہ دلالت کر رہی ہیں۔ پورے کا پورا قرآن ہی حضور کی عظمت ہے، اور پھر کچھ آیات بہت مخصوص ہوتی ہیں جس میں آقا کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، دیکھیں گے تو اس میں اپنے نبیوں کو اللہ نام سے پکار رہا ہے، لیکن حضور کی باری پورے قرآن میں چند جگہ پر تو نام لیا گیا، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی صفات سے پکارا ہے۔ یہاں بھی جیسے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر۔ اور یہاں پر جو فرضیت تھی نماز تہجد کو واجب کرنے کی، اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اب منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں، اب نماز تہجد جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ علامہ علی محمد خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی ان آیات کی وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تخفیف کی گئی اور 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا وجود جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور ان کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب ہو گیا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا۔ اس کی دلیل یہ آیہ مبارکہ بھی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے ہے۔ یعنی کہ حضور کو تو تہجد کا حکم اللہ نے دیا، لیکن امت پر تخفیف کر دی۔ اب نماز تہجد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ ایک مستحب عمل ہے، انسان کرے گا تو اس کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اگر نہیں پڑھتا تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 آیات منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ اب ہم پر نماز تہجد فرض نہیں ہے، باقی 5 نمازیں فرض ہیں، نماز تہجد فرض نہیں ہے۔ تو ان 3 آیات کو جو منسوخ کرنے والی آیہ مبارکہ ہے، جو اس کی ناسخ ہے، وہ سورہ مزمل کی ہی آخری آیت ہے۔
20 نمبر آیت جو سورہ مزمل کی ہے اور آخری آیہ مبارکہ ہے، یہ ان 3 آیات کی ناسخ ہے۔ جو 3 آیات ہم نے شروع میں سورہ مزمل کی دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، کیونکہ جب یہ حکم ہوا تو صحابہ کرام بڑے شوق سے نماز تہجد ادا کرنے لگے، اور بعض صحابہ تو ساری رات حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا تو تہجد پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، فرمایا بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات۔ ہم قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر، حضور کی شان و مقام پر، کہ وہ رات کی عبادات کر رہے ہیں، اللہ ان کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور رات کو جاگ رہے ہیں، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ کے ساتھ جو جماعت ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا کبھی تو وہ 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے، کبھی آدھی رات وہ قیام کرتے ہیں، کبھی 1/3 رات وہ قیام کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، فرمایا اللہ رات اور دن کے اندازے فرماتا ہے، اللہ کو پتہ ہے رات اور دن کے حوالہ سے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، اور تو اس نے تم پر مہربانی کر دی، یعنی کہ صحابہ کرام تو چلو شوق سے کر لیا، تو کیسی آسانی ہے۔ فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ تم سے ساری رات قیام نہیں ہونا، اب سارا دن کام کر کے تو ساری رات اگر 1 رات جاگو گے، 2 رات جاگو گے، روزانہ تو نہیں جاگ سکتے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو علم ان لن تحصوہ، وہ جانتا ہے تمہارے لیے بڑا مشکل کام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، تم پر مہربانی کر دی ہے۔ اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو، وہاں پہ تو حکم دیا نا ورتل القرآن ترتیلا، اس کو پڑھو، قرآن کو ٹھہر کے خوب پڑھو، لیکن اس میں آسانی کر دی۔ فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تم سے جتنا آسانی سے ہو سکے تم اتنا پڑھ لو، مشقت نہ اپنے اوپر ڈالو۔ اور مفسرین اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کے استدلال میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے جتنا اس کی طبیعت پر بوجھل نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب طبیعت پر بوجھل ہو رہا ہے اور وہ سوچے نہیں میں آج 10 سپارے پڑھ کے ہی اٹھنا ہے، میں 4 سپارے پڑھ کے ہی اٹھنا ہے۔ جتنا مزہ لے کر کے انسان قرآن پڑھے، لطف لے کے قرآن پڑھے، اور جتنا آسانی سے قرآن پڑھے اتنا اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی انسان اپنے دل میں قرآن کی تلاوت کو بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ بوجھ سمجھ کے پڑھا تو پھر کیا پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخفیف فرما دی، پہلے فرمایا کہ تم پر مہربانی کر رہا ہے کہ تم سے ساری رات نہیں جاگا جانا، ٹھیک ہے نا، تم راتوں رات نہیں جاگ سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ اب تم قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکو صرف اتنا ہی پڑھا کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، فرمایا تمہارے رب کو یہ پتہ ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی تو ہوں گے نا۔ اب بیماری کے معاملے میں کسی کو کہا جائے چل ساری رات کھلو کے نماز پڑھ تو بیچارہ بہ نہیں سکتا، انہیں نماز کی پڑھنی۔ اللہ اس قدر ہماری آرام کا بھی خیال کر رہا ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیسے بات کر رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر مجھے پتہ ہے تم میں کوئی بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، بیماری بھی اس کو آ سکتی ہے، یا کچھ لوگ بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں، اور وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ،
اور کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے سفر پر بھی تو ہو سکتے ہیں نا، مسافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مسافر کے لیے بھی رات کا قیام کرنا بڑا مشکل ہے، بیمار کے لیے بھی رات کا قیام کرنا بڑا مشکل ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے بھی تو ہوں گے نا، وہ لڑائی پر ہیں، جنگ پر ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، فرمایا جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھو، مشقت نہ ڈالو اپنے اوپر کبھی بھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو عطا کریں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بدلے میں پھر اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ تم مجھے قرض دیتے ہو، میں تمہارا قرض پھر رکھوں گا کبھی نہیں، تمہیں اسے بڑھا کر کے ہی تمہیں واپس کروں گا۔ تو فرمایا مجھے اچھا قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، فرمایا جو تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے اللہ تمہیں اس کا بہترین اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی بھلائی بیچتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات کے بدلے میں اتنی بڑی آیت مبارکہ اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ آسانی بھی ہے، لوگ کہیں سوال نہ کریں لو جی ہن رات کی عبادت کیوں منع کر دیتی گئی، اس نو منسوخ کیوں کر دیتا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت پوری بیان کی ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر اللہ کی مہربانی ہے، آسانیاں ہیں، تمہیں مشقت نہ ہو، نہ قرآن پڑھتے ہوئے، نہ قیام کرتے ہوئے، نہ لمبی نماز پڑھتے ہوئے، نہ ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے آہ گزاری کرتے ہوئے تمہیں مشقت نہ پیش آئے، اپنے جسم پر پریشانی نہ محسوس ہو۔ اللہ چاہتا ہے آسانی بھی ہو اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی اور بھلائی کا معاملہ بھی کرتے۔ تو سورہ مزمل کی وہ 2، 3 اور 4 3 آیتیں جو منسوخ ہیں اس کی ناسخ آیہ مبارکہ سورہ مزمل ہی کی آیت نمبر 20 ہے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ